دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ باتیں کر کے غیر لڑکوں سے دوستی کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں نمازیں نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے, شریعت کے خلاف اپنا قدم اٹھائے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں, ان کے بال فلموں جیسے ہوں, ان کے کپڑے فلموں جیسے ہو, ان کے غرارے شرارے اور یہ سارے کپڑے فیشنیلے پہن کر بے حیائی کر رہی ہو. تو وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں اگر ایسی ہو, وہ ماں باپ دیوس ہے, دیوس ہے, دیوس ہے. سن لو, نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کر لو فیصلہ. بہت باتیں ہو گئی. اب میں تو دونوں حدیثیں لے کر کے چل رہا ہوں. میری آواز آج گڑبڑ ہے لیکن کوئی بات نہیں, الحمدللہ دل ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے تمہارا بھی دل ٹھیک ہوگا کیونکہ روزانہ بولنا پڑ رہا. اب مجھے بتاؤ, ایک طرف حدیث یہ ہے بیٹیوں کی وجہ سے جنت, ایک طرف یہ ہے جنت سے رکاوٹ. فیصلہ تمہارے. اگر ان کی صحیح تربیت کرو گے تو جنت کا دروازہ کھلا ہے, ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ بند. یہ کوئی ایسا ویسا مولانا میری بات مت سمجھیو, یہ نبی کی بات ہے, آقا کی بات ہے. اب یہاں کم سے کم قاری صاحب قبلہ حضرت علماء اکرام 100 باپ ایسے ہوں گے, 100 جن کی بیٹیاں شادی کے موقع پہ دوپٹے پھینک دیے, شادی کے موقع پر سینے کھول لیے, شادی کے موقع پر بال فیشنیلے بنائے, غرارے شرارے پہنے, باپ کے سامنے سیلفی لے رہی ہے, باپ کے سامنے بے حیا جیسے ناچنے والی عورتوں جیسے کپڑے پہن رہی ہے. اسی ابا سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابا تو بتا شرم و حیا غیرت کہاں چلی گئی؟ تم تو باپ ہو نا, باپ. اب اس پہ قرآن کی آیت لگاتا ہوں, ذرا سن لو. قرآن کی آیت اس پہ فٹ کرتا ہوں, سنو. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری. جلسے میں آ کر کے خالی نعرے لگا لیے, کود لیے, کچھ 2-4 لپھنگے لڑکے آئے, وہ اور کود کود کے نعرے تک بھی نوٹ اچھال دیا. مولانا خوش ہوگا, کہا بڑے جنتی آدمی. مولانا خوش ہوگا, کہا بڑے جنتی آدمی, بڑا جنتی آدمی, کھڑے ہو کے موتنے والا جنتی آدمی, نبی کو تکلیف دینے والا جنتی آدمی, جس نے اگر کلمہ پڑھا ہے من دخل الجنہ, جنت میں تو وہ داخل ہوگا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث شریف ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا رائی کے دانے کی برابر ایمان ہے, جنت میں جائے گا. مگر اس سے پہلے قبر ہے, اس میں سروس بھی تو ہونی ہے. وہ تو باپ کا نمبر ہے. اگر ایسا ہوتا, لوگ ان باتوں کو سامنے ہی نہیں لاتے. ان لوگوں کو یار سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ٹکٹ تھا, وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے. اس کے باوجود صدیق اکبر کی کبھی نماز نہیں چھوٹی, کوئی شریعت کے خلاف قدم نہیں چھوٹا. حضرت عمر کو ٹکٹ تھا جنت کا, بولو تھا نہیں تھا. ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, راضی اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی. قرآن بولتا ہے. مگر اس کے باوجود اللہ, حضرت عمر کا ذرا سن تو لو پیارے, تم نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں, اور حضرت عمر کو دیکھو, 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. تمہارے پاس 4 پیسے ہو گئے تو تم اتراتے پھر رہے ہو.
یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ ایک دن عمر کا نام سن کے ایک مرد اور عورت ملنے کے لیے آئے، انہیں کچھ تکلیفیں تھی، چلو عمر مسلمانوں کا جو بادشاہ امیر المؤمنین ہے 22 لاکھ مربع میل کا، ان سے شکایت رکھتے، عمر جس کا نام ہے وہ کبھی فیصلہ غلط نہیں کرتا۔ اور تم نے اپنی نیتیں دیکھی ہیں، نیتیں اگر کہہ دوں نا تو شرم کے مارے منہ نہیں اٹھے گا تمہارا۔ نیتیں دیکھی ہے تم نے؟ شادی کے موقع پر حضرت اگر چھوارے بانٹنے نا، داڑھی والے انسان کو، اچھے انسان کو چھوارے بانٹنے 2 کلو دے دیو، ایک کہے گا لو بچوں اور دوسرا اپنی جیب میں۔ یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کی نیت ہے۔ مجھے بتاؤ، جب تم 2 کلو چھواروں میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں اللہ بادشاہ کیسے بنائے گا؟ پہلے حضرت بات معاف کرنا، پہلے جب کھانا تیار ہو جاتا تھا نا تو دروازے پہ مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی مسافر تو نہیں جا رہا، کوئی بھوکا تو نہیں جا رہا، کوئی غریب تو نہیں جا رہا، اسے اپنے دسترخوان پہ نگاہ بلا لوں، تاکہ نبی نے فرمایا نعمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ اور آج کیا تمہارے گھر کھانا بنا نا اور سگا بہنوئی آ گیا، چچیرا تیرا بھائی آ گیا تو کھانے کو روک دیتا ہے۔ اب بی بی نے سوچا کیا کروں، بس اشارہ کر دیا، نکل گیا اندر کو، ایک ہی اشارہ، سمجھ گیا چسکی کو یہ۔ اس نے بھی فون اٹھایا کہ جی ہلو ہلو، اندر کہہ کے وہ باہر بیٹھے ہیں، یہ اندر کھانا کھائے، جب ہاتھ پہنچے، ہاں بتاؤ کیا ہو رہا، تیرا یہ کردار ہے، یہ خالی نبی کا نعرہ لگا لینا، یہ رسمی زبانوں سے نہیں ہے، تو اپنے کردار سے نعرہ لگا، اپنے کریکٹر سے نعرہ لگا، اپنے اخلاق سے نعرہ لگا، اپنے کردار سے نعرہ لگا، اپنی زبان سے اگر لگائے تو ایسا لگا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا دل بھی کام رہا، ایسا نعرہ لگا۔ یہ رسمی کودنا جلوس ہوتا ہے نا، جلوس آپ جانتے کچھ نوجوان ہیں لپھنگے، پاس باندھ لیا ہری پٹی، آ گیا نبی کا غلام نکل کے کھڑمتو گئیں گا، وہ ہری پٹی باندھ لی اور باندھنے کے بعد ریبن باندھے پڑا ہے اور اب جلوس میں کود رہا، چل رہا، کود رہا، جیسے لڑکی چھتوں پہ کھڑی ہے، عورتیں تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے، باز وہیں پہ نعرے چیخ چیخ کے لگاتا ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، ان عورتوں کو دکھا رہا، اتنا ناچ رہا، اتنا کود رہا تاکہ اس کی آواز وہاں تک پہنچ جائے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اس کو نبی کا غلام کہا جائے گا یا اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ بہت کھلواڑ ہو چکا، بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایمانداری سے، یہ نبی کی محبت میں کود رہا یا بہن بیٹیوں کو دیکھ کے کود رہا؟ میں نہیں جانتا، تمہیں پتہ نہیں، مگر جس کے جلوس میں جا رہا انہیں بھی پتہ نہیں ہے، میرے اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا حرکتیں کیا ہیں؟ دل کے حالات جانتا مولا، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ ہوش کی پیو۔ اب بات یہ چل رہی تھی، اگر 50 آدمی ہے یہاں پر، کوئی امام تمہاری بیٹیوں کو دوپٹہ اڑائے گا، کوئی عالم دوپٹہ اڑائے گا، کوئی مفتی دوپٹہ اڑائے گا، کوئی پیر دوپٹہ اڑائے گا، کوئی حافظ دوپٹہ اڑائے گا؟ یہ آج جس کی بیٹی دیکھو، حاجی ہو، نمازی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سب ننگے ناچ رہے ہیں، شادیوں میں ان کی بیٹیاں آدھی آدھی ننگی ہو گئی، انہیں کون ڈھکنے آئے گا؟ ارے بتاؤ، ان جلسوں سے یہ کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہیں جو یہ سال بھر میں یا 6 مہینے میں جلسہ کراتے ہیں، تو تمہیں تمہارا چہرہ دکھانا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ہماری بچیاں جو آدھی آدھی ننگی ہو گئی ہے، یہ امام کا کام ہے جو انہیں دوپٹہ اڑائے گا، عالم کا کام ہے دوپٹہ اڑائے گا، ارے یہ ماں کا کام ہے، یہ باپ کا کام ہے۔ ہر ماں باپ بعد میں یہاں سے اٹھے، پہلے وعدہ کرے نبی کے صدقے میں یہ عیب کر کے جائے، انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ کام کروں گا، اپنی بیٹیوں کو دوپٹہ اڑاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی اور تمہارا جلسہ بھی کامیاب. بے شک.